بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، محمد اسامہ علی the very famous astrologer, business consultant, religious scholar میرے ساتھ موجود ہیں. اسامہ صاحب، 4-5 سوالات ہیں وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کامیاب ہو چکا ہے یا ابھی کتنا ٹائم ہے؟ دوسرا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 3 عرب ممالک جو ہے وہ صرف سروائیو کریں گے، باقی سب تباہ ہونے والے ہیں، وہ کون سے ملک ہیں اور کتنی تباہی ہوگی؟ اور یہ جو عرب کے ممالک ہندوستان کے ساتھ دوستیاں کریں گے، یہ کون سے ممالک ہیں اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور کیا شام میں اب امن آئے گا یا یہیں سے اگلی جنگ کا آغاز ہوگا؟ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ذرا مجھے اور میرے ناظرین کو گائیڈ کریں کہ گریٹر اسرائیل والا منصوبہ کتنا ٹائم ہے؟ اسرائیل اب قابض ہونے والا ہے یا ابھی اس کو پرولونگ کرے گا؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو جو اسرائیل کا ابھی آپ کو ظاہری وزیر اعظم نظر آتا ہے، اگر اس کی کمانڈ کی بات کریں تو اس کے بارے میں تو مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ باضابطہ طور پہ کون سی کتنی ٹیریٹری کو اپنے اندر لے گا یا نہیں لے گا. لیکن اگر آپ اس بات کی بات کریں کہ 1924 میں جب خلافت توڑ دی گئی تو جتنے کا جتنا حصہ، جتنے پپٹس بٹھائے گئے جدھر بھی، سب کے سب اس کا پارٹ ہے، سارے کے سارے اس کا پارٹ ہے. ان میں سے وہ بتا رہے ہیں کہ جو اسرائیل سے لڑا، اتنے زیادہ بلڈ شیڈ کے بعد تو قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، لاکھوں بندہ مار دیا پڑوس میں، کھڑا نہیں ہوا. تو آپ پتہ نہیں گریٹر اسرائیل کو سمجھتے ہیں کہ وہ پورا نقشے پہ ہی وہ ہو، بالکل ایسے ڈرا ہوا گریٹر اسرائیل، یا گریٹر اسرائیل کی ہم نوائی میں کام ہونے لگے اس کی مرضی کے مطابق، حاکمیت اس کی ہو، فیصلہ سازی میں جو وہ چاہے وہ کر لے. مثال کے طور پہ کہنے کو بشار بڑا مخالف تھا، لیکن بشار نے بھی ظلم و ستم ڈھائے، ایک ڈکٹیٹر تھا. لوگ اس کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں اور شو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا ڈاؤن فال ہو گیا بشار کے جانے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیمانے ایک رکھنے چاہیے اور اس میں الجھنا نہیں چاہیے. اب اس کے ڈاؤن فال ادھر کے لوگوں کی مجبوری ہے کہ جیلوں میں پڑے ہیں، اسیسن ہیں، موسٹلی ان کی تعداد جو ہے وہ اس کے خلاف تھی. ایون کہ اس کی فوج نے بھی پھر اس طرح رزسٹ ہی نہیں کیا کیونکہ وہ اپنی گورنمنٹ کی ول کھو گیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا ہی اب بھی اسرائیلی کا فائدہ ہوا اس کے ڈاؤن فال میں بھی. جب وہ تھا تب بھی اسرائیل کا اس نے کچھ نہیں کیا یا کچھ نہیں کر پایا، سوائے اس کے کہ حزب اللہ اور اس کی کمک جو ہے اس سے جاتی تھی. اور اب یہ جو تھیوری ہے جس پہ آپ یاد ہے میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا کہ ایران نے جو بار بار پرووک کرتے ایران کو، ایران اٹیک نہیں کر رہا، تو میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ ایران سے حماس نے کوئی آن بورڈ لے کے اٹیک نہیں کیا، بلکہ ان کا یہ اٹیک اتنا سڈن تھا کہ جس کی وجہ سے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اور اس بارے میں بھی چیم گوئیاں تھی کہ یہ پلانڈ اٹیک کروایا گیا. ان کو سب پتا تھا کہ کتنی تیاری چل رہی ہے، لیکن وہ اس انتظار میں تھے کہ حماس اٹیک کرے اور پھر ہم اس کو اس لیول پہ لے جائیں کہ پھر اتنا بڑا بلڈ شیڈ کر کے تحقیق کر دیں اور ہمیں بہانہ مل جائے. آج وہ لبنان میں بھی انٹر، آج وہ شام میں بھی انٹر، آج وہ غزہ میں بھی انٹر. مطلب آپ ٹیکنیکلی سمجھیں کہ وہ جان کے ان کو پرووک کیا جا رہا تھا اور اس نہج تک لایا جا رہا تھا کہ جہاں جہاں اب جو اس میں آواز اٹھائے وہیں وہیں ہم پہنچ جائیں. تو اسرائیل بیسیکلی یہ کھیل میں جیسے کہتے ہیں جال بچھا رہا تھا. اس کے لیے کوئی یہ ان پلانڈ نہیں تھا کہ وہ اچانک حملہ ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آئی. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بینیفٹس دیکھیں، غزہ پٹی لے لی، اتنا لاکھ بندہ مار کے بھی
مسکین بننے کی پوری ایکٹنگ، یمن پہ چڑھائی کر دی، لبنان میں داخل ہو گئے، اردن پہلے ہی ان کا ہے، مصر پہلے ہی ان کا ہے، آپ کا جو شام ہے اب اس میں بھی ان کی اکثریت ہی مطلب وہ آ گئی، اور امریکی اڈے عراق میں پہلی کیپچر ہو چکی۔ عراق کا کبھی نام سنا ہے کسی قومی سطح پہ؟ مصر کا کبھی کوئی نام سنا ہے؟ عرب کی سب سے بڑی فوج مصر کی ہے، لیکن آپ نے کبھی کوئی مصری ان کا بیان ایز اے نیشن، ایز اے مسلم کنٹریبیوشن کبھی سنا ہو؟ آنے ہی نہیں دیا جاتا۔ لیکن آپ لوگوں کا بڑا نام آتا ہے، آپ لوگ بڑے ٹھیکیدار ہیں، آپ لوگ بڑے اس میں ان ہیں، آپ کا کوئی بندہ بھی پناہ دینا ہو تو سعودیہ بھیجا جاتا ہے، ہر 2-4 سال بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ بڑے اپنے آپ کو فن خواہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسرائیل سے باہر ہیں کچھ گریٹر اسرائیل کے باہر آپ بھی نہیں ہیں سر۔ آپ کے 2 بندے پکڑے گئے تھے، ابھی نندن کو چائے پلائی، آج تک یہ نہیں بتایا کہ دوسرا کو چائے پلائی تھی یا جوس، کیوں؟ اس لیے یہ جو سارا غیر مرئی ایک وہ ہے نا جس اس نظام میں جس میں آپ لوگ چل رہے ہیں، غیر محسوس طریقے سے اکانومی کو کیونکہ ان لوگوں نے کیپچر کیا ہوا ہے اور اسی کے ذریعے آپ کی حیثیت کے حساب سے وہ دیا جاتا ہے، تو یہ جو گریٹر اسرائیل کی باتیں ہیں نا، یہ اس ٹائم گریٹر اسرائیل تقریباً فارم ہو چکا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے خلاف کون کون سے ممالک نے ریزسٹنس کی، یمن نے کی، لبنان نے کی، لبنان کا کام پورا ہو گیا، شام کے ذریعے استعمال ہوئے راستے اس کا کام پورا ہو گیا، جو رہ گیا مطلب اب سمجھ لیں آخری ایران ہے، ایران میں اب وہ روایت یاد کریں 80,000 شخص مارا جائے گا، ایران میں 80,000 شخص شہید کر دیا جائے گا، اس کا مطلب ہے اب عراق کے بعد ایران کا نمبر لگنے والا ہوگا عنقریب۔ ایران میں اگلے سال ایک تو بڑی لیڈرشپ چینج نظر آتا ہے ایران کا، اور دوسرا ایک بہت بڑا بلڈ شیڈ بھی نظر آتا ہے ایران میں، اگر یہ وقت امام کا قریب ہے تو ایران میں بھی 80,000 والی جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ روایت بھی ہوگی۔ اس کے بعد جو گریٹر اسرائیل کی ایکچوئل جو ڈائمنشنز ہیں وہ پھیلتی چلی جائیں گی، اور ایٹ دی اینڈ وہی کہانی آگے کھڑی ہوگی کہ اب تم ہمارے ہو یا نہیں ہو، ہماری مانو گے یا نہیں مانو گے، سمپل۔ اور وہ جو دجال کی اناؤنسمنٹ اور وہ جو یہودیوں کا پھر وہ ہمارا، اچھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہے کہ مشرق کی طرف آگ بلند ہوگی جو مغرب تک آئے گی۔ اب ڈیفینیٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ بیان فرما رہے ہیں اس سے مشرق جو ہے وہ آپ کا یہی ایریا، اور یہی مجھے لگتا ہے کوئی ایٹم بم بلند ہو جائے گا، مطلب ایٹم بم چل جائے گا ان کے مشرق میں۔ جی اسامہ صاحب سوال ایک اور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ وقت آنے والا ہے کہ عرب جو ہیں خصوصاً یہ والے عرب، ان کی دوستیاں ہندوستان میں پڑیں گی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا یہ ذرا بتائیں، اور کون سے عرب ملک ہیں جن کی تباہی ہونے والی ہے، جو برباد ہو جائیں گے، اور کون سے بچیں گے، یہ ذرا بتائیں۔ بچنا بچانا کس نے ہے؟ اب آپ یہ تو سوال ہی بس میں سمجھتا ہوں irrelevant ہے، بچنا کس نے ہے؟ نمبر شروع ہو چکا ہے، ابھی شام کے یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑی کوئی ٹیک اوور ہو جائے گا، اس کے ٹوٹے ہو جائیں گے، کرد اپنا تقاضا کریں گے، یہ نیشنلسٹ جو اپوزیشن تھی وہ اپنی بات کرے گی، اسرائیل اپنے قدرے وہ جو اہداف ہیں وہ جو حصہ توڑنا چاہتا ہے وہ اپنا گین کر کے بیٹھ جائے گا، تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جب سارے اثرات جو ہیں وہ ترکی، یاد ہے میں نے کہا ترکی انوالو ہوگا، ترکی اب انوالو ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بتائیں؟ اچھا جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں ترکی انوالو ہوگا کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ابھی دیکھیے گا شام کے ذریعے ترکی ایسے لپٹتا چلا آئے گا اس معاملے کے اندر، اور پھر یونان کی سائڈ سے بھی اس کو حملہ کا سامنا کرنا پڑنا ہے، جو وہ میں بھی نے کہا تھا۔ ترک انٹیلیجنس چیف بھی چائے پینے پہنچے ہوئے تھے۔ تو بس پھر جیسے ہم نے چائے پی تھی تو ہم نے اس کا چائے کے کپ کی قیمت ادا کی تھی، ویسے یہ کریں گے؟ یہ چائے کا کپ تو بہت مہنگا ہوتا ہے،
جو اس موقع پہ جا کے پیا جائے، تاریخ گواہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کون سا، اور تعلقات کی کون سی، دبئی کے مندر کی بات کریں آپ، سعودیہ کی بات کریں، ان کے نیون سٹی کی بات کریں، وہاں آپ جتنی جدت لائی جا رہی ہے اس کی بات کریں، آپ تعلقات آپ دیکھیں مودی کے تعلقات یا انڈین تعلقات جو ہیں مشرق کے، وہ ان سے کس طریقے کے ہیں، اور بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں سعودیہ کی بھی ادھر، دبئی کی بھی ادھر، قطر، یہ سب کے سب۔ اب آپ سب یہ چیک کرتے جائیں کہ بھائی صاحب اگلے سال جو رہ گئے ہیں نا ان تک پہنچ جانا معاملہ۔ مثال کے طور پہ کتنی دیر لگے گی اس بات پہ، جیسے پچھلے سال جب یمن پہ حملہ ہوا تو سعودیہ صفائیاں دے رہا تھا کہ ہماری سٹیٹ، ہماری لینڈ استعمال نہیں ہوئی، جبکہ امریکن ایگزسٹنس سعودی لینڈ پہ ہے۔ مان لو ایک لمحے کے لیے کتنی دیر لگے گی کہ اگر کوئی وہاں سے میزائل داغ دیا جائے یمن پہ تو بس سعودیہ بھی انوالو۔ اچھا اسی طریقے سے ترکی ادھر سے لپٹ آیا، اچھا ترکی جب ادھر تک آ گیا تو شام یہ پوری کی پوری آگ، یہ ان کی جو آذربائیجان اور پہلے ان کا ایشو، یہ سارے کا سارا لپٹا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ان کی تو بچاروں کی کوئی ہے ہی نہیں نا، یہ قطر، یو اے ای یا یہ جو عمان اور یہ سب، یہ تو اس دن تک ہیں جس دن تک پیٹرول جل رہا ہے۔ ادھر پیٹرول کی ضرورت ختم ہوئی، ادھر ساری کہانی ریگستان ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا بھی باہر سے، پینا بھی باہر سے، ہر چیز تو چاہیے باہر سے۔ صرف مسئلہ اس دن تک عیاشی ہے جس دن تک گاڑی چل رہی ہے، جس دن کار بند ہوئی اس دن کہانی ان کی ویسی اوور ہے۔ تو یہ کار کی کہانی ہے ان کی، تو یوں سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ان میں وہ جو ہم بیان کر رہے تھے کہ اگر یہ جنگیں اتنی شدت اختیار کریں گی یہ باہر نہیں رہ پائیں گے، یہ کویت، قطر، سعودیہ، یہ سب کے سب بارڈرز ہیں، اور جب ہم ایسٹرولوجیکلی بھی دیکھتے ہیں تو پھر یہ باہر نہیں رہ پائیں گے، انہوں نے انوالو ہونا ہی ہونا ہے کسی نہ کسی ذریعے۔ جیسے میں نے اب آپ کو سب سے بڑی ایگزامپل دے دی ہے یار، آج جب میں پچھلے 2 ماہ پہلے جب ترکی کہہ رہا تھا، ایمانداری سے بتائیں کوئی نہیں مان رہا تھا، کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ترکی آئے گا اس سارے معاملے میں، اور اب یہ جو پلٹا لگا ہے، آپ بتائیں کہ ترکی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ترکی کردوں کو کاؤنٹر کرنے کے بہانے آئے گا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب امام کا ظہور ہونا ہے تو وہ اس وقت ہونا ہے جب کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی میں کیوں لڑ رہا ہوں۔ سب لڑ رہے ہوں گے لیکن ڈیفائن نہیں ہو پائے گا کہ کیوں لڑ رہا ہوں، وہ جنگوں کو ایک سمت دینے آئیں گے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ سمجھے کہ فلاں عرب بچے گا، فلاں انصاروں کی کہانی اوور ہے۔ ہمیں تو محبتیں بچا گئی ہیں۔ یقین جانے یہ شام کی سرزمین پہ اگر نبی کی بچیاں اس طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے رولی نہ جاتی تو اتنے ظلم نہ ہوتے۔ آپ ہم اس لیے بچ گئے ہیں کہ ہمیں ایک تو ترجمہ نہیں آتا، سارا ترجمہ تقی عثمانی کے ساتھ، بے شک وہ بریکیں لگا کے جو مرضی ادھر گھمائے یا ادھر گھمائے، لیکن بریکٹ سے مجھے یاد آیا سورۃ شورى کی آیت نمبر 23، اسلام 360 میں بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی دیکھ لیں، تقی عثمانی کی بریکٹ جا کے چیک کریں، انجوائے کریں گے آپ لوگ میری اس بات کو۔ اب آ جائیں کہ ہم اس لیے بچ گئے کہ ہمارا بریلوی بھی محبت میں ہے، ہمارا اہل حدیث بھی محبت میں ہے، ہمارا شیعہ بھی محبت میں ہے، ہمارا دیوبند بھی محبت میں ہے۔ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہی قرب الہی و قرب رسول یا عشق نبی کا یہی راستہ ہے، بس یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ خطہ جو ہے نا ہمارا یہ چنا جائے گا، کیونکہ ان بیچاروں کو بے وقوف کو ترجمہ زبان تو ان کی ہے نہیں، ان کو نہیں معافی ملنی کیونکہ ان کی زبان تھی۔ ہمیں تو مولوی ہمارے کے ساتھ جائے گا نا سارا معاملہ، اس نے بریکٹیں اس نے ٹھوکی ہیں، ہم نے تو محبت میں کیا ہے جو بھی فرقہ اپنایا ہے۔ تو یہ سرزمین صرف اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس کا کوئی کردار جو اس کو ملے گا نا، اس کی محبت اس کو کر جائے گی آگے، اور اسی وجہ سے یہ عرب ہمیں ہی پکاریں گے المدد المدد، اور یہ ہم ہی ہوں گے۔ بس ہم اصل میں بہت زیادہ ہمیں کھانے پینے کو ملنے لگا تھا، وہ پہلے عرب مزے کر رہے تھے، اب ان کے منہ سے چھنے کے نوالے عقلیں آئیں گی، اب ہمارا نمبر شروع ہو جائے گا، اتنی دیر تک ہمیں فوجی بننا ہے آخر، ظاہری بات ہے اس سارے سینیریو میں۔ تو
امید بڑی ہے کہ 2 سالوں میں ہم تیار ہو جائیں گے. اسامہ صاحب پھر یہ ہے کہ ہم کفین ہوں گے اور وہ ہمارے ساتھ کام کریں گے، کوئی ایسی صورتحال میں بنے گی کہ پاکستانی کفین ہوں ہیں؟ نہیں، پاکستانی کفیل کی بات نہیں، آپ نے اب روحوں سے کرنی ہے. زندہ ہی نہیں ہوں گے بہت زیادہ تو آپ نے ان کی روحوں کو غلام کرنا ہے کیا؟ وہ تو جدھر سے آئی تھی ادھر ہی گئی. جو جدھر آئی، آپ لوگوں کو ابھی بھی شوگر لگ رہے ہیں. اصل میں بتاؤں، میرا ہنسنا تو کسی اور سینس میں ہوتا ہے. میرے ہنسنے کو اب وہ نہ لیا کریں. میرے ہنسنوں کے آنکھوں کے ہنستے ہنستے یہ بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں میں پانی بھی ہوتا ہے. آپ لوگ جس چکر میں ہنس رہے ہیں نا، وہ آپ لوگوں کو الاؤ نہیں ہے. ہمارے ہنسنے کو چھوڑیں. اس ہنسنے کے پیچھے ایک بہت بڑا غم چھپا ہوتا ہے. لیکن یہ جو آپ لوگ ہنس رہے ہیں نا، آپ لوگوں نے شوگر سمجھ لیا. آپ لوگوں کی تربیت کی بنیادوں میں ہی موٹی غلط ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فرض سے نیچے کرنا آپ لوگوں کو تباہ و برباد کر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہی واجب تھا آپ لوگ. اور دوسرا، آپ کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پرسنالٹی سمجھ نہیں آئی. ورنہ آپ کی عورت جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے، اس نے کس کی سنت پہ عمل کرنا تھا؟ دین تو مکمل ہی نبی کا جو ہے آپ لوگوں تک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پرسنالٹی کے ساتھ ہونا تھا، تاکہ عورتوں کے لیے بھی ایک سنت جاری ہوتی. اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جسم کا حصہ، جنت کی سردار ہے، اور جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. تو اصل جو کہانی ہے، جو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ میری امت کے 3 حصے، ایک حصہ جنگ میں، ایک بیماری میں، اور ایک بچے گا، تو یہ 2.5 ارب کی بات ہوگی، تقریباً 2.5-3 ارب. تو 5 ارب جانے والا ہے. آپ لوگوں کو شوگر لگ رہا ہے. اگلے سال کوئی نہیں. اس سال اتنی پوری ہو گئی، اس پہ کون سا، جب میں اکتوبر نومبر میں کہتا تھا کون مانتا تھا؟ اب میں کہہ رہا ہوں اگلا اپریل جو ہے وہ کافی آپ لوگوں کی آنکھیں کھول جائے گا. اور یہ میری بار بار اپیل ہوگی. کیا جاتا ہے یار، دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، مجھے نہیں پتا، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں. ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم تو بس وہ علی کے در کے نوکر ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کب منہ سے کیا نکلے. لیکن اگر اتنا نکلا ہوا سچ ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اگلا اپریل یورپ میں نہ رہیں، اگلا اپریل چھٹیاں منانے نکل آئیں ادھر ادھر، تھوڑا سا جو ہے نا ان ایریا سے دور آ جائیں. اور پاکستانی بھی، اب مسئلہ یہ ہے کہ کدھر جاؤں، آپ خود لاہور میں بیٹھے ہیں، اگلا اپریل لاہور کو بھی تھریٹ ہو سکتی ہے اور لاہوریوں کو نکلنے کا موقع بھی نہیں ملنا. اب میں کیا کروں، مجھے بتائیں. میں تو ٹائم لیا بنی کا لایا، ابھی تھوڑا سا اور جنگلوں میں چلا جاؤں اس سے سوچتا ہوں تو کبھی کبھی. کل ہی میں کہہ رہا تھا کہ یار اس سے بہتر تو اب وہی ہے کہ اپنے واپس کچے کے علاقوں میں ہی جا کے جو ہے نا وہ بیٹھے تھا، نہ آبادی ہے، نہ کوئی راستے ہیں، نہ کچھ ہے. تو بہرحال لاہور بھی انڈر اٹیک ہوگا، لاہور کو بھی تھریٹ ہوگی. تو یہ اگر غلط بھی نکلا، مان لے غلط نکلتا ہے، لیکن اگر صحیح نکلا، پاسبلٹی وہ کئی سٹیٹ والے ادھر نکال کے دیں نا ہمیں، پاسبلٹی اور پروبیبلٹی کے اصول جو ہے کہ کتنے چانسز ہوں گے میری گفتگو میں. اچھا ایک بات مجھے نہیں پتا، دیکھیں یہ کوئی چیلنج نہیں ہے، لیکن جو میرا فالوور ہے، جو میرا ریگولر ویور ہے، وہ شاید مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے اب، کیونکہ میں تو اپنے ایک وجدان یا اپنی ایک انفلوئنس یا فلو میں بول رہا ہوتا ہوں. ان کو اب زیادہ پتا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں، کب کب کیا کہا ہے. وہ جو ان کی مجھ سے محبت ہے یا عقیدت ہے، وہ خدا کی دین ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن وہ لوگ اب ادھر بتائیں کہ اگر یہ پاسبلٹی اور پروبیبلٹی کتنی ہوگی میری بات کے ٹھیک ہونے کی، اس پہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کا کیا جاتا ہے کہ آپ اگلا سال پلان کر لیں. لاہور والے نہیں کہ لاہور آ جائیں، باقی شہروں والے یورپین اور دوسرے جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں تھوڑا سا اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ لک آفٹر کریں، الرٹ رہیں، ٹکٹیں وکٹیں رکھیں، کیونکہ یہ تو اب بھول جائیں نا کہ یہ ایٹم بم چلنے کے لیے نہیں بنے تھے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں اللہ نگہبان.